عبادي الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ و من والہ نے باوجود بڑی ہماری طرف سے ناقدری کے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے. اس کے بھی تقریباً 2 عشرے گزر گئے، لیکن دنیا اور دنیا کی رنگینیاں وہ ہمیں رمضان اور اس کی دولت کو سمیٹنے نہیں دیتی. ایسا مہینہ ہے جس کو کہتے ہیں جو جتنا کرے گا کم ہی ہوگا. بہت معروف سی حکایت ہے کہ بادشاہ نے کمرہ بنوایا، اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہ رکھی، ایک دروازہ رکھا آنے کا ایک جانے کا، کمرہ خوب اندھیرا. اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو، جانا تم میں سے ہر ایک کو اس کمرے میں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. اس دروازے سے جانا ہے، اس دروازے سے نکلنا ہے، اور کمرے میں جو کچھ ہے اس میں سے جو کچھ لے لے گا اچھا ہوگا، لیکن پچھتائے گا جو نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا. اب درباری باری باری کر کے اندر جانے لگے، جا کر ٹٹولا تو کچھ نظر نہیں آیا، البتہ ریت جیسی ہے. تو کسی نے 1 مٹھی ریت کر لی، کسی نے 2 مٹھی کر لی، کسی نے جیب میں ڈالی، کسی نے کہا جب پچھتانا ہے تو یہ وزن اٹھاؤں کیوں. اور جو اگلے دروازے سے نکلے تو دیکھا کہ وہ تو ریت نہیں، وہ تو سارے ہیرے جواہرات ہیں. اب جس نے 1 مٹھی میں لیا تھا سن ہائے کاش 2 لے لیتا. 2 والے نے سوچا شاید اللہ جیب میں بھی رکھ لیتا، اور جس نے جیب میں بھی بھرا تھا اس نے سوچا شاید میں جھولی میں اٹھا لیتا، اور جس نے نہیں لیا تھا ہائے وہ تو افسوس. اتنا ملتا ہے اس مہینے میں کہ جو جتنا کرے گا آخرت میں سوچے گا کاش کچھ اور کر لیتا. اور ہم نے بھی ایسی قسم کھا رکھی ہے اس کو ضائع کرنے کی کہ دن پہ دن گزر رہے ہیں، پلٹ کر دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کل کچھ کمایا تھا کہ نہیں. یہ جو آج کے زمانے میں خاص طور پر اپنی چھبیاں لگاتے ہیں نا، اسے پوچھو ہر روز آخر میں دیکھ کتنا بنا کتنا، اس لیے پتہ یہ والا مہینہ ختم ہو جائے گا تو پھر اتنی آمدن نہیں ہے، چھاوڑی لگا رہا ہوں. نہیں، یہ تو چھاوڑی لگانے والا ایسا ہے جو پورے مہینے چھاوڑی لگا رہا ہے، اور کیا روزانہ کیا ہفتہ وہ مہینے کے بعد بھی پلٹ کر نہیں دیکھتا کہ کچھ اس نے عمل کمایا ہے نہیں کمایا ہے. ایسا بیوقوف دیکھا ہے. ہم ان بیوقوفوں کی طرح ہیں، پلٹ کر نہیں. صاف صاف یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ارے آگے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا آپ. جہاں جانا ہے وہاں کچھ بھیجنا ہے نا پہلے. یہ رمضان کا تقویٰ ملے گا رمضان سے. 1 رمضان 2 رمضان بلوغت کے بعد 15 رمضان 20 رمضان 30 رمضان گزر گئے، پلٹ کر سوچا نہیں کہ تقویٰ ملا. وہ جو اس سے پونجی حاصل ہونی تھی وہ ہوئی یا نہیں ہوئی، نہ کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. ایسا مستغنی، ایسا تاجر جو اپنا غلہ کھول کے نہیں دیکھتا ہے.
اور یاد رکھیے یہ زندگی کی مہلت بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی مہلت ہے. میں یہ موضوع پہلے یہاں بیان کر چکا ہوں، لیکن مجمع نیا بھی ہے اس لیے اس کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اور موقع بھی ہے. کہ ایک آدمی درخت کاٹ رہا تھا، تو اتنے میں ایک بچی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی چچا جان ذرا میری بات سن لیں. وہ درخت کاٹنے والا کہتے ہیں بات سنوں گا، لیکن کہتے تھوڑا رکو رکو ابھی رکو. اس نے کہا پہلے میری بات نہیں، پہلے نہیں، یہ میرے مجھے تیرے ابا نے کام دیا ہے اور یہ کام مجھے مغرب سے پہلے پہلے ختم کرنا ہے. بچی نے پھر تھوڑی دیر بعد بولنے کی کوشش کی، چچا جان پہلے بات سن لیں. کہ نہیں میں پہلے بات نہیں سن، پہلے میں یہ کام کروں. اور مغرب ہو گئی، اور مغرب کے وقت اس نے اپنے پیشانی سے پسینہ پوچھا اور کہا ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتی تھی. کہنے لگی میرے ابا نے مجھے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو درخت آپ کاٹ رہے ہیں اس کو نہیں کاٹنا تھا، وہ ہے وہ درخت جس کو کاٹنا تھا. سیٹھ اگر نرم دل ہوا اور اس آدمی کو زندگی نے مہلت دی تو اگلے دن یہ آدمی درخت کاٹ لے گا. اور ہم اسرائیل علیہ السلام کے آنے پر پتہ چلا کہ جو درخت کاٹ رہے تھے زندگی بھر، وہ درخت وہ نہیں تھا جو مطلوب تھا. کوئی اگلا دن نہیں ہے. اذا جاء اجلهم، موت آ گئی بس، پھر سوائے پچھتانے کی کچھ نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ، اس میں بار بار سوچنا ہے، تقویٰ ملنا تھا. اس میں کتنا تقویٰ پیدا ہوا، کتنا اللہ کے ساتھ خوف پیدا ہوا. اور روزانہ اس کو سوچا جائے، سحری میں بھی افطار میں بھی، کہ میں ایک روزہ گزر گیا کیا کمایا، کل دو روزہ گزر گیا کل کیا کمایا، تین روزہ گزر گیا کل کیا کمایا. ایک مشکل ہے ہم دیندار لوگوں کے ساتھ، ہم جو داڑھی ٹوپی والے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے. وہ یہ کہ جو آدمی سڑک میں محلے میں پھر رہا ہے، نماز روزے سے تعلق نہیں ہے، وہ اندر سے اس بات کو جانتا ہے کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، اور کسی وقت اس گناہگاری کی بنا پر اس کو خیال آئے گا اور وہ توبہ کر لے گا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور یہ نماز پڑھنے والا جب پہنچے گا وہاں اور پوچھیں گے اللہ پاک کیا لائے، اللہ 60 سال کی زندگی تھی، 15 سال بالغ ہو گیا، یہ کتنا بنا 45 سال کی نمازیں لایا ہوں. اور جواب کیا آتا ہے، کون سی نمازیں، ہم تک تو کوئی نہیں پہنچی، ہمارے نبی نے تم کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا کہ جو نماز صحیح طرح نہ پڑھی جائے وہ منہ پر میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جاتی ہے. زندگی بھر ہے نمازی لیکن غلط درخت کاٹتا رہا، ہے روزہ رکھنے والا لیکن غلط درخت کاٹتا رہا. یہ اپنے تئیں دیندار تھا، اپنے خیال میں دیندار تھا، لیکن یہ درخت غلط درخت کاٹ رہا تھا. اور اس درخت کا پتہ کب چلا، جب وقت ختم ہو گیا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو یہ قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. اور آخر میں یہ بھی فرمایا ہے، آخر میں فرمایا کہ جو اپنا محاسبہ کرتا رہے گا کل قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا. اس لیے
کہ وہ تو محاسبہ کرتا رہا تھا اپنا، اپنے حساب کتاب سے اپنی صفائی کرتا رہا. اب آگے چلے، حدیث تو نہیں ہے لیکن بڑوں کا قول ہے، تحقیق یہی کہتی ہے کہ حدیث نہیں ہے، جو محققین ہیں وہ فرمائے مگر بات اہم ہے کہ جس آدمی کا 2 دن ایک طرح کا گزر گیا وہ سخت نقصان میں رہا، وہ خسارے میں ہے. اس کے 2 دن ایک طرح گزرے، کیا مطلب ہوا؟ آج 4 رکعت پڑھی نا ظہر کی، کل 5 پڑھیں گے، کل بھی 4 ہی پڑھیں گے. آج جو فجر 2 پڑھی کل 3 نہیں پڑھیں گے، کل بھی 2 ہی پڑھیں گے. لیکن جس کیفیت کے ساتھ پڑھی تھی اس کیفیت میں اضافہ کرنا ہے. دل کے جس حال کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس حال میں اضافہ کرنا ہے. جس کی نماز ویسی ہی چلی چلی جا رہی ہے تو ڈر ہے کہ یہ اپنی نماز پر مطمئن ہے اور اس کی نماز ٹکریں بن چکی، یہ ٹکر مار رہا ہے، اپنے خیال میں نماز پڑھ رہا ہے، کل جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ غلط درخت کاٹتا رہا. یہ ہے اس آدمی کا حال جو محاسبہ نہیں کرتا. اس لیے یوں کہیں کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. 3 اس کے کیا کہیں گے اس کو ہم، ناپنے کا آلہ ہوتا ہے نا، جو بخار ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، ایسے 3 طریقے ہیں اس کو ناپنے کے کہ میری زندگی میں جو کچھ میں کر رہا ہوں تو وہ کل قیامت کے دن قابل اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا. پہلا آلہ، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ دن رات، دیکھو بھائی میں ان لوگوں کی بات کروں جو مسجد والے ہیں، اس لیے ذرا سا اس کو اسی بار بار شاید نہ دوہرا سکوں لیکن اسی پیرائے میں سنیے گا کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، اللہ تعالی سے تعلق میں کتنا اضافہ ہوا. جو تعلق اللہ سے میرا آج سے 15 سال پہلے تھا وہی ہے، جو تعلق میرا رمضان سے پہلے تھا اس رمضان کے بعد بھی وہی تعلق ہے ابھی تک اللہ سے. ایک دوسرا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق سے محبت میں کتنا اضافہ ہوا. اگر روزے پہ روزہ، نماز پر نماز، ذکر پر ذکر، درود شریف پر درود شریف چل تو رہا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، خطرہ ہے کہ ہم غلط درخت کاٹ رہے ہیں. اور تیسرا پیمانہ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے غم میں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے دین کے درد میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. کسی کو اللہ کا حکم دیکھتا توڑتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کو دیکھتا ہوں کہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میرے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہ پہلے ہوتی تھی نہ اب ہوتی ہے. نہ رمضان میں پہلے ہوتی تھی نہ رمضان کے 2 عشروں کے بعد ہو رہی ہے. خطرہ ہے کہ غلط درخت کٹ رہا ہے. ان عبادات کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر اور تعلق، اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ کا تعلق اس سے ملتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، دین کی اہمیت دل میں آتی ہے. ان عبادات کی تاثیر ہے. مطلب یہ ہوا کہ عبادات چل رہی ہیں لیکن جس طریقے سے چل رہی ہیں وہ مطلوب طریقہ نہیں ہے، مطلوب طریقہ نہیں ہے. اچھا اب اگر روزانہ سوچنے لگے، یہ فیتے سے ناپ رہا تھا کہ مختار صاحب رحمۃ اللہ نے یہ مثال دی اس کی کہ اگر ماں اپنے بچے کو روزانہ ناپے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ بچہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے. تو اس لیے وقفے سے مہینے کے آخر میں کر لیں، جیسے رمضان کے پہلے کیا تھا رمضان کے بعد کر لیں، 1 عشرہ پہلے کیا تھا 1 عشرہ کے بعد کر لیں. جو اتنی عبادت صبح سے شام تک کر رہا ہوں اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے مجھے نہیں ہو رہا. یہ ہے وہ اسکیل یا پیمانے. اور ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف شاہی صاحب فرماتے ہیں
کہ ایک محاسبہ اور ہے، اور وہ ہے روزانہ کا محاسبہ. ہر روز رات کو سونے سے قبل، بعض لوگ سونے سے قبل یہ سمجھتے ہیں کہ بستر پر جا کر ہی کرنا ہے، تو پھر وہ سو جاتے ہیں، دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں، اس لیے بستر پر جانے سے پہلے کر لیں. یہ محاسبہ کہ آج کے دن میں کتنی اچھائیاں ہوئی، کتنی نیکیاں کر لی، اور ہر نیکی کو یاد کر کے، ہر نیکی کو یاد کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ نیکی میرے بس کی نہیں تھی، اللہ نے کروا دی. اللہ کا شکر ادا کر، ایک ایک نیکی. آج الحمدللہ صبح نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. جو شکر ادا کرے گا اس کی نعمت بڑھا دی جائے گی. آج تلاوت، ہاں آج تو تلاوت پوری ہو گئی، آج کا ذکر پورا. آج کسی آدمی کی، کسی مخلوق کی خدمت کی کہ نہیں، کہ ہاں آج فلاں کی خدمت. ایک ایک عمل کو یاد کر کے اس پر شکر ادا کرے. اور جو گناہ ہو گئے اس کو یاد کر کے اس پر استغفار کریں. آج فلاں گناہ ہو گیا، ہم جب بیٹھے تھے 4 دوست تو ہم نے ایک آدمی کی غیبت کی ہے، اوہو کل قیامت کے دن میرے اعمال تو اس کے پاس چلے جائیں گے، تو بہت برا ہو گیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ غیبت میں معافی نہیں مانگنی چاہیے جا کر. ہاں تو یہ آدمی کو بتا رہا ہم نے آپ کی غیبت کی، تیرا نہیں پتا چلا، اس کا دل صاف ہے ابھی تمہاری طرف سے، تم بتاؤ گے تو دل برا ہوگا. تو اس کے لیے علماء نے لکھا بھائی کچھ پڑھ کر کے یا کچھ صدقہ کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچا. 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لیا، اللہ یہ بہت غلطی ہوئی مجھ سے، بہت غلطی ہوئی، اللہ یہ اس آدمی کی غیبت ہم نے کی ہے، یہ جو ہم نے بھی قرآن پڑھا اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے، اور کل قیامت کے دن ان کے دل کو نرم کر دیجئے کہ جب یہ ثواب ان کے سامنے آئے تو یہ ہم سے اس غیبت کا بدلے کا مطالبہ نہ کریں. ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی برکت سے ہم یہاں بیٹھے. فرماتے تھے خوش قسمت ہے وہ آدمی جو مر گیا تو اس کے گناہ بھی مر گئے. سامنے بیٹھے ہوئے ہم سے گناہ مر گئے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو سمجھایا، کیا سمجھایا؟ یہ وہ آدمی ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، روزانہ توبہ کرتا ہے. جب مرتا ہے تو ابھی تو توبہ کی تھی، گناہ ختم ہو چکے ہیں. اس لیے یہ محاسبہ روزانہ رات کو سونے سے قبل ہونا چاہیے. اچھا کیا ہے شکر ادا کریں، غلط ہو گیا ہے توبہ کریں. یہ جو ایک لفظ میں نے استعمال کیا کہ نیکی کو یاد کر کے اس پر شکر کرنا، یہ تو بالکل درست. گناہ کو یاد کر کے اس پر استغفار کرنا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، اس کو بس پہلے ہی دن کرنا چاہیے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کو یاد کرنا اچھا ہے، گناہ کو یاد کرنا اچھا نہیں ہے. کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو یاد کیا جاتا ہے تو اس طرح دل چل پڑتا ہے، اس میں اس کا مزہ اس کو محسوس ہونے لگتا ہے. اس لیے گناہ یاد کرنے کی چیز نہیں. لیکن چونکہ پہلا دن ہے اور آج کے آج معافی لینی ہے، تو آج ایک ایک کو یاد کر کے اس کے بعد جب عرصہ گزر جائے تو اللہ سے کہے اللہ سارے گناہ معاف، صبح کے بھی، شام کے بھی، انفرادی بھی، اجتماعی کیے، جان بوجھ کر کیے، انجانے میں کر دیے، اللہ جو گناہ یاد ہیں اور جو گناہ یاد نہیں ہے تجھے تو یاد ہے، اللہ سب کو معاف کر. یہ ہو گئی 2. تیسرا کیا ہے؟ وہ ہے ہر عمل کے بعد اپنا محاسبہ کرنا. جب عمل سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیر کر، اب اس دنیا میں سلام پھیر لیا نا، مخلوق کو سلام کر لیا، اب اس دنیا میں واپس آ گئے. ابھی تو اللہ کے طرف پاس حاضر تھے نا، اب اس دنیا میں واپس آ گئے. اب آ کر سب سے پہلے یہ جو نماز میں نے پڑھی، امام صاحب نے کیا پڑھا تھا یاد ہی نہیں ہے. ارے 3 رکعت پڑھی ہم نے، 4 پڑھی، یاد ہی نہیں. کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ ساری نماز میں کہیں اور تھے.
ابھی محاسبہ ہوا نا، اللہ اللہ تو نے کھڑا کیا تھا اپنے سامنے، بہت غلطی ہوئی مجھ سے، میں نے بالکل بے دھیانی سے نماز پڑھی، اللہ تو معاف فرما دے، استغفر اللہ ابھی بھی تو پڑھتے ہیں استغفر اللہ رسمی طور پر پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو آدمی سنت سمجھ کر استغفر اللہ پڑھا، اس کا استغفر اللہ سچا استغفر اللہ ہوگا، یہ کہے گا کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ استغفر اللہ اس واسطے مثالیں اور بہت ہیں، لیکن موقع اتنا نہیں ہے کہ ہم وقت لیں، البتہ چونکہ بات رہ جائے گی اس لیے اس بات کو پورا کر کہ اب سوال دل میں یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے تعلق کو محسوس کرو کہ بڑھا یا نہیں بڑھا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، فرشتے کا ایمان ایک طرح، انبیاء کا ایمان ترقی پر، اور امتی کا ایمان یا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ تو اگر میرے بھائی بڑھ نہیں رہا ہے تو خطرہ اس میں، اگر اللہ سے تعلق نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ اس جگہ پر موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ سے تعلق کو ناپنے کا 3 پیمانہ ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے، کوئی پیمانے بنا لو، یہ تو چونکہ سوچ سمجھ کر اپنے لوگوں کے لیے ایک چیز وضع کی ہے، بنائی ہے، تاکہ ان کی تربیت، جو سالکین ہیں جو طالبین ہیں ان کی تربیت ہوتی رہے، تو اس لیے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے، ورنہ یہی بات محاسبے کی آپ کسی اور طریقے سے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ 2-3 طریقے ہمیں ابھی اور معلوم ہے، لیکن وہ مناسب نہیں ہے اس وقت میں، لمبا ہو جائے گا کام۔ اللہ کے تعلق کو ناپنے کے لیے 3 پیمانے ہیں۔ پہلا پیمانہ، میری نگاہ میں سونا اور مٹی برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، میری نگاہ میں سونا اور مٹی برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ سونا ملا تو بڑی خوشی ہوئی، او ہو میں تو، یا سونا سے مراد مال، او ہو اب تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آج بڑا اطمینان ہے، طبیعت بڑی فرحت بخش ہے، آدمی کا موڈ بہت اچھا ہے، معلوم ہے کہ بہت بڑا نفع ملا ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حکما کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں کہ سیب جو ہے وہ فرح قلب ہے، اس سے قلب کو فرحت ملتی ہے، اور بھی چند چیزیں ہیں جس سے قلب کو فرحت ملتی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ 100 روپے کا نوٹ بھی مفرح قلب ہے، جب جیب میں ہوتا ہے تو دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور مٹی، مٹی سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، مٹی تو مٹی ہے، لہذا جب آدمی کی نگاہ میں سونا مٹی جیسا ہو جائے گا تو یہ گویا اللہ اور اس کے درمیان سے اسباب ختم ہو گئے، یہ ہے تعلق بڑھنا اللہ کا۔ اس کی نگاہ اسباب سے کتنی اٹھ گئی ہے، اس کی نگاہ اسباب سے کتنی اٹھ چکی ہے، یہ اللہ کا تعلق۔ اور یاد آیا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک بچے سے امام عبداللہ بن مبارک کا مکالمہ نقل کیا، اور اخیر میں عبداللہ بن مبارک نے کہا بیٹا تم تو بڑے عقل مند لگتے ہو، تم تو بڑے عقل مند، تم نے جو باتیں ابھی مجھ سے کی ہیں تو بہت عقل کی بات ہے، تو مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ کہنے لگا امام صاحب اگر آپ نے علم اللہ کے لیے پڑھا ہے، اللہ کے لیے، تو پھر آپ لوگوں سے مایوس ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے اگر علم پڑھا ہے تو لوگوں سے مایوس ہو جاؤ، یہ تمہارا کچھ نہیں کریں گے تمہارے لیے، اور اگر لوگوں کے لیے پڑھا ہے تو پھر اللہ سے مایوس ہو جاؤ، وہ اس کے لیے نہیں تھا۔ کچھ ملے گا تو میرے مسئلے حل ہوں گے، بالکل نہیں ہے، اللہ راضی ہوں گے تو میرے مسئلے حل ہوں گے۔ سونا اور مٹی برابر جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسباب کی طرف سے نگاہ ہٹ جائے، اسباب کو اس لیے اختیار کیا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے، آپ کی سنت ہے۔ اور ہم بار بار کہتے
کہ جب آپ کسی سبب کو اختیار کرتے ہیں اور سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ سبب بھی پھر دنیاوی نہیں رہتا، کیونکہ سنت سمجھ کر کیا ہے اس لیے اب روحانی سبب ہے، اس پر اجر ملنے والا ہے۔ یہ پہلا پیمانہ تھا۔ دوسرا پیمانہ، تعریف اور مذمت برابر ہو۔ کسی نے تعریف کر دی، وہ ماشاء اللہ بس بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے عجیب آدمی ہے، کہتے نائی ہے، نائی وہ بیٹھا ہوا ہے تو رو رہا ہے، لوگ آ گئے کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ ہاں بازار میں بیٹھے نا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی ابھی خبر آئی ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، تیری بیوی بیوہ ہو، تو جب صحیح سلامت بیٹھا ہے تو بیوی کیسے بیوہ ہوگی؟ تو کہا نہیں یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، مگر جس نے خبر دی نا بڑا سچا آدمی ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا بھی یاد ہے، کوئی تعریف کر دے، کوئی ہاتھ چوم لے، ہم سوچتے ہاں ہم بہت بڑے ہو گئے۔ ارے ہم کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہمارے نفس کی خرابی کو ہم سے زیادہ کوئی اور جانتا ہے؟ تعریف اور مذمت برابر ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ ہوتی ہے اللہ سے تعلق بڑھنے میں۔ جو بات ہم عرض کر رہے ہیں، اب پہلے تعریف پہ جی خوش ہوتا تھا، اب تعریف پہ آدمی کہتے نہیں اللہ یہ دل میں جو خیال آنا ہے، ریا ہے اور یہ تکبر ہے، اللہ اس سے حفاظت ہونا ہے، نفس کی شرارت سے اللہ حفاظت ہونا ہے۔ اور پھر ہوتے ہوتے ایک حال ایسا آ جاتا ہے۔ حضرت بیسی میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا بیسی میں ایک جگہ کہ وہ جیسے وہ ساری باتیں لکھ رہے تھے کہ فلاں صاحب آئے چند تفریحی فکرے کہے اور پھر چلے گئے۔ اچھا میں جب پڑھتا تھا اس کو تو میں سوچتا تھا یا اللہ یہ ایسے کون لوگ ہوں گے جن کی ہمت ہو کہ حضرت شیخ کے سامنے تفریحی باتیں کر کے چلے جائیں۔ خیر یہ سمجھ میں نہیں آیا، پڑھتے رہے آگے۔ ایک مقام پر آ کر انہوں نے خود اس کا تذکرہ کر دیا کہ جب میں میرے سامنے میرے منہ پر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی تفریحی فکر کہے گا، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ تو اس لیے تعریف کچھ اثر نہیں پڑتا، مذمت اس کا بھی کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اگر تعریف سے دل خوش ہو رہا ہے اور مذمت سے دل خراب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی اللہ سے تعلق نہیں بنا۔ کیوں؟ تعریف تو حضرت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، کوئی غلام کی کیا قیمت لگائے گا بھائی؟ غلام کی قیمت تو آقا لگائیں گے کل قیامت کے دن۔ وہ جب تعریف کر دیں تب سمجھنا کہ ہو گیا کام، ورنہ ہمارے بڑوں کے غالباً امام ابو حنیفہ یا اس وقت ذہن میں نہیں، مستحضر نہیں، کسی بزرگ کے بارے میں پڑھا، وہ کسی نے بہت برا بھلا کہا، خاموش سنتے رہے، جب وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو کہنے لگے بھائی تجھے تو میرے بارے میں معلوم ہے لیکن پورا نہیں معلوم، میرے اندر اس سے زیادہ برائیاں ہیں، تو آ کر کے ختم ہو جائے۔ مذمت سے ناراض ہو رہے ہیں، ہم پتہ نہیں ہم اتنے بڑے آدمی ہیں اور ہمیں اس طرح یہ بات کہہ دی اس نے، اس پہ تو ماشاء اللہ معاف فرمائے، اس پہ تو لوگ لڑائی جھگڑا قتل تک کر دیتے ہیں۔ تو تعریف اللہ کی، مذمت فوراً خیال آئے کہ واقعی میرے اندر تو اس سے زیادہ عیب ہے، تو نہ تعریف کا کوئی اثر ہو اور نہ مذمت کا کوئی۔ تعریف سنے اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت کہ مختار صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میرے شیخ نے میری تعریف کی اور پھر فرمایا کہ جب بڑے تمہاری تعریف کریں تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے حق میں اصل میں دعا ہے، اور مذمت پہ تو اپنے آپ کو کہے کہ ہاں میرا حال ہے ایسا ہے، یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ میرا پردہ ہٹا دے اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہتا ہوں گھر تشریف لے جا رہے ہیں مسجد سے، چلنے کی آواز آئی پیچھے کچھ لوگوں کے، پلٹ کر دیکھا تو کچھ نوجوان ہیں، انہوں نے سمجھا کہ کوئی کام ہے ان کو، پوچھا ہاں بھائی کیا کام ہے؟ کہ نہیں کوئی کام نہیں، تو کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ کو گھر تک چھوڑنے جا رہے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ ستاری کا پردہ ہٹا دے تو تم مسجد میں بھی میرے پاس نہ بیٹھو۔ یہ ان لوگوں کی بڑائی تھی، یہ ان لوگوں کی بڑائی تھی۔ تعریف اور مذمت برابر ہو جائے، اب یہ اللہ سے تعلق اس کا بڑھ رہا ہے۔ اور تیسرا خلوت اور جلوت برابر ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا سونا مٹی برابر ہوا تو اسباب درمیان سے ہٹ گئے، اگر تعریف مذمت برابر ہوئی
تو اس آدمی کے درمیان میں جو لوگ آ جاتے تھے، اللہ اور اس کے درمیان مخلوق، لوگ کیا کہیں گے، وہ ہٹ گیا. یہ دو بڑی چیزیں ہٹ گئی. اور اب اللہ سے براہ راست تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کی خلوت ویسی بن جاتی ہے جیسے اس کی جلوت ہے. وہ تنہائی میں بھی جیسے ہم میں سے کون ہے جو، میں نے کہا ہم تو بات کر رہے ہیں اپنے جیسے لوگوں سے، مسجدوں کے آنے والے. ہم میں سے کون ہے جو لوگوں کے اندر اپنی برائی کو، اپنے عیب کو یا اپنے گناہ کو فخریہ بیان کرے. ہمارے بڑے اپنے کیا لکھا ہے، اپنی نیکیوں کو، نفل نیکیوں ایسے چھپاتے تھے جیسے تم لوگ اپنے گناہ کو چھپاتے ہو. تو جیسے ہم جلوت میں لوگوں کے سامنے ہیں، اللہ کرے ہماری خلوت اور تنہائی بھی ایسی ہو جائے، جو کہ بہت مشکل ہو گئی. اور خصوصاً جب سے یہ انٹرنیٹ اور موبائل آ گیا. دارالعلوم دیوبند کے رسالے ماہنامہ دیوبند میں صاحب کا مضمون تھا، میں نے حضرت کو دکھایا کہ حضرت یہ مضمون ہے، اور اس میں سے مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، حضرت کو پڑھ کر سنایا. حضرت سنا فرمایا ہاں ایسا کرو، اس مضمون کی کاپیاں کراؤ. پھر ہم نے یہاں مجلس میں اس مضمون کی کاپیاں تقسیم کی تھی. اس کا جملہ کیا تھا کہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، چاہے موبائل پر چاہے کمپیوٹر پر، ان کو اپنی نگاہیں بچانے کے لیے، نظر بچانے کے لیے شبلی اور جنید کا جگر چاہیے. نہیں ہو سکتا یہ اتنا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو. ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور تقویٰ ہوتے ہوتے حضرت رحمۃ اللہ نے سنایا، حضرت رحمۃ اللہ نے سنایا، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں بھی کوئی نامحرم عورت سامنے آ جائے تو میری نگاہ نیچی ہو جاتی ہے. سبحان، مکلف نہیں ہے لیکن طبیعت ایسی بن چکی ہے. اس لیے یہ 3 پیمانے ہیں، ان 3 پیمانوں پر اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ان تینوں سے پتہ چل جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت جتنی بڑھتی جائے گی اتنا سمجھ لو کہ اضافہ ہوتا جائے گا. سنتوں کو سے محبت ایسی ہو کہ ہر چیز کی، ہر عمل کی سنت ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے، اور پھر ان کو اپنی زندگی میں لانا اور اس پر بشاشت کے ساتھ عمل کرنا. ایک یہ ہے کہ ٹخنے کو کھول رہے ہیں تو بہت طبیعت میں پریشانی ہے، ہائے ہائے کیا، لیکن کیا کریں، مولوی صاحب نے کہا ہے یہ کرنا بھی ضروری نہ، بشاشت کے ساتھ. اس لیے تو رسول وہ جو آتا ہے کہ ان حمقوں کے لیے میں حضور اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشاشت ہی تو ہے، خوشی کے ساتھ. کیسے اس سنت کو میں چھوڑ دوں؟ اور کیا بات ہے کہ اس کام کی سنت ابھی تک پتہ نہیں چلی. علماء کے پاس جانا اور ان سے معلومات کرنا. نام مجھے یاد نہیں رہا، شمائل کبریٰ جنہوں نے انڈیا والے لکھی ہے، مولانا ارشاد نام ہے. بہرحال 12 جلدوں میں ہے شمائل کبریٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ جزائے خیر. ویسے تو شمائل کبریٰ موجود ہے لیکن انہوں نے آسان زبان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اتنا کچھ لکھ دیا ہے، جیسے گھر میں پیسے جمع کر کے صوفے لاتے نا، اور جیسے اپنے ابا کو منا کر کے نیا موبائل لیتے نا، ایسے کوشش کر کے شمائل کبریٰ لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک پہلو، ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عارفی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ مختصر بہت ساری ہے. شمائل کبریٰ تو مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے پسند فرمایا تھا بہت اس کو جب یہ لکھی گئی تھی. اور تیسری چیز امت کے غم میں اور دین کے درد میں اضافہ ہونا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو ایک مجلس میں یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ 3 چیزیں ہیں جس سے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے. بعض علماء نے یہ سوال کر لیا کہ یہ پیمانے آپ نے کہاں سے بنائے؟
کہاں سے بنائے؟ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ آیت اس کے آخر میں پیمانہ خود اللہ نے دیا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ جہاد امت کا غم ہے، دین کا درد ہے، اس لیے دنیا میں جہاں کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں کہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تکلیف میں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، یہ اس کا پیمانہ ہے۔ وہ فلسطین میں جب حملہ ہوا، یہ جو آخر والا حملہ نہیں، یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو دوبارہ ابھی حالیہ لڑائی شروع ہوئی، تو جمعے کی نماز میں ہم نے جمعے کے بیان میں یہ بات کر دی، جمعے کے بعد کہیں کھانا تھا، تو جو مقتدی چند تھے وہ بھی ساتھ تھے، کھانے پر بیٹھ گئے، وہی فلسطین شروع ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد جو برابر میں میرے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے ورنہ بڑا افسوس ہوا ہے، بہت صدمہ، دکھ ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو دکھ ہے؟ ہاں مجھے تو بہت دکھ ہے اس کا۔ میں نے کہا میرے بھائی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو آپ نے پورا کھایا ہے، روٹی بھی، سالن بھی، جو جو چیزیں سارے ڈٹ کے کھائی ہیں، یہ کیسا تھا نا یار، کیسا دکھ ہے۔ اچھا اس وقت میرے پوتے کی طبیعت بہت خراب تھی، ہمارے مفتی اوکاشا کے بیٹے کی، ہسپتال میں داخل تھا، زندگی موت کی کشمکش تھی۔ میں نے کہا میرے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، اس کا دکھ، اس کا غم، اس کی فکر اتنی تھی کہ ہم میاں بیوی باپ ماں نہیں ہے، ہم دادا دادی ہیں، ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، تو پورا پورا کھانا کھا رہے اور زبانی کیا کہتے ہو بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے۔ نہیں نہیں، امت کا غم جب ہوگا تو امت کے غم میں مسلمانوں پر اگر کہیں تکلیف ہو رہی ہوگی تو اس آدمی کی نیند اڑ جائے گی، اس آدمی کو کھانا اچھا نہیں لگے گا۔ اس وجہ سے یہ تینوں باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ اس کے بغیر ادھوری رہ جاتی۔ ہر لمحہ اپنے آپ کو اس پہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آگے کیا بھیجا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جو کچھ کر رہے تھے وہ سب کھوکھلا تھا اور کلا کلا کو کہہ دیا جائے اللہ بہت تبلیغ کر کے آیا ہو، تبلیغ کر کے آیا ہو یا پکنک بنا کے آئے ہو، تمہارے اندر تو درد ہی نہیں تھا، تم تو اپنے موبائل لے کر کے جماعت میں کب پھر رہے تھے۔ اللہ جی میں نے تو بہت لوگوں کو پڑھایا ہے، بہت لوگوں، ارے تم نے پڑھا ہے اس لیے پڑھا ہے، تم نے اس لیے پڑھا ہے وہاں پر نوکری دی، تم نے کہا یہ محترم صاحب کی بات نکال دیں گے اس لیے یہ والا پڑھاؤ۔ اعمال کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دین کے کام کو، دینی امور کو کرتے ہوئے مطمئن ہو گئے، ہم جو بات کرتے ہیں مطمئن نہیں ہونا، ٹٹولنا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور میمون بن مہران نے اسی آیت کی ذیل میں مفسر نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جب محاسبہ کرنے لگو نا اپنا، تو اپنے نفس کا محاسبہ ایسے کرنا جیسے کنجوس قسم کا شراکت دار کرتا ہے۔ وہ جو بزنس پارٹنر ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ارے تیرے پاس یہ اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، 50% 50% تو میرے پاس تو اتنے نہیں بچے کہ گاڑی آ جاتی، ارے تیرے بچے کیسے فلاں جگہ جاتے ہیں گھومتے ہیں، میرے بچے تو نہیں جا سکتے۔ تو جیسے ایک شراکت دار نہیں، انہوں نے لکھا کنجوس قسم کا شراکت دار جب اپنے دوسرے شریک کا محاسبہ کرتا ہے، اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان اس محاسبے سے انشاءاللہ خوب قیمتی بن جائے گا، اور محاسبہ نہیں کریں گے تو صرف یہ رمضان نہیں، ساری زندگی اسی طرح سے گزرتی چلی جائے گی، اور اسرائیل علیہ السلام کے آنے کے وقت میں یہ پتہ چلے گا کہ زندگی برباد ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ دعا فرمائی جتنے مرحومین ہیں اس امت کے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے۔
درجات کو بلند فرما دے. جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. جو مقدمات میں پھنسائے گئے ہیں اللہ غلط مقدمات سے ان کو باہر نکال دے. اے اللہ جس کا قرض کا مسئلہ ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. اے اللہ جو لوگ دین کا کام مدرسوں کی صورت میں کر رہے ہیں اور اللہ ان کے لیے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈال کر انتظامات کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کے سارے انتظامات کو آسان فرما دے. اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ رکھ اور تو ان کے لیے سارے انتظامات کو آسان فرما دے. اے اللہ جو لوگ جس قسم کی پریشانی میں ہے، کتنی نوعیت کی پریشانیاں ہم سب کو بول بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے. اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے. یہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب سامنے آ گئے تو یہ جملہ بول کر مانگ لے اللہ سے، اللہ پاک ان کے بچوں کو عافیت کے ساتھ ان سے ملا دے. اے اللہ جتنی جلد اللہ تیری قدرت تو ہے کہ کل ملا دے. اللہ تیری قدرت تو ہے کہ جب یہ آج گھر واپس جائیں تو بچے ان کے پاس ہوں. اے اللہ تو اپنی قدرت سے اللہ تمام ایسی اولادوں کو ان کے والدین سے ملا دے. اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ مجھے معلوم ہے کیا گزرتی ہے اس پر جس کا بچہ کہیں چلا جاتا ہے، اس کے بچے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی. اے اللہ اپنے فضل سے اللہ سارے پریشان حالوں کی ساری پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے. اے اللہ وہ تمام خیر جو آپ سے مانگتی ہیں مانگیے نصیب فرمائیے. اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے، ہماری ضرورت ہے فائدے کی ہے اللہ بن مانگے نصیب فرما دیجیے. اللہ جن شرور سے پناہ ہونی چاہیے اللہ وہ پناہ عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. ہاں یہ بھائی یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یاد نہیں رہتا، جو یاد آیا دعا میں، یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے. اور مفتی صاحب ماشاءاللہ ہر دفعہ ہی اعلان کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب سے بڑا مصرف ہے خیر کا. دیکھو آپ یہاں جب مال دیتے ہیں اپنا، تھوڑا زیادہ معاملہ نہیں ہے، دینا معاملہ ہے. اس سے کون تیار ہوتے ہیں؟ انجینئر، ڈاکٹر، بیوروکریٹ. اس سے تیار ہوتے ہیں مولوی، اللہ والے، جو مولا والے ہیں. وہ پھر آگے دوسروں کو پڑھاتے ہیں، وہ قیامت تک وہ جو پیسہ ہم نے آٹھانہ لگایا تھا، ہاں وہ پیسہ قیامت تک چلتا ہے. وہ حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے ایک دن کہ ایک مریض صاحب جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور فرشتہ روک، چونکہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے حضرت سے سنا اس لیے حضرت کو نقل کر رہا ہوں. فرشتہ روک دے گا، کہاں چلے؟ یہ جنت میں. کیسے جنت میں؟ وہ جنہوں نے تمہیں مولوی بنایا تھا، کھلایا تھا، پلایا تھا، ان کو تو ساتھ لے کر جاؤ. یہ حضرت رحمۃ اللہ سنی بات ہے. اپنے لیے جنت کا انتظام ہے یہ کہ جو لوگ جنت کے کام کرنے والے ہیں ان کی ہم خبر گیری کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو کچھ دیے بغیر چلا جائے. تھوڑا ہر آدمی کچھ زیادہ لے کر نہیں آتا، لیکن تھوڑا بہت ضرور دے کر جائے. اور باقی ہمت کر کے ارادہ کر لیں، وعدہ کر لیں، اور وہ ٹیلی فون نمبر لے لیں، جس وقت چاہے پہنچا دیں. چلو ٹھیک ہے نا. اللہ حافظ. آپ کو جزائے خیر.